بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بلائی تیری اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یاد و مددگار ہرگز نہ بنائے. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو. اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اور تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں انہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی، ہمارے ایک اچھے نفیس انسان دوست MP وقار احمد خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے دنوں رمضان میں. تو اس کے لیے میں آج کا ایجنڈا جو ہے وہ جمعے کو ڈیفر کرتا ہوں، جمعے کو ہوگا. وہ ایک نفیس انسان تھے، بذات خود میرے ان کے ساتھ بالکل بھائیوں جیسا رشتہ تھا اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزارا کرتے تھے. ان کا حلقہ جو تھا PK7 جو پرانا میرا حلقہ تھا، میرے حلقے کا نام پہلے PK7 تھا، وہ ابھی PK7 سے وہ الیکٹ ہوئے تھے. تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ گپ شپ لگایا کرتے تھے کہ وہ آپ کے PK7 کے جو فنڈز ہیں، جو آپ کے پیسے ہیں، وہ مجھے دے دیں. تو ایک نفیس سوبر، اور میں ان کی جتنی بھی اگر تعریف کروں تو وہ کم ہے. تو آج کا دن ہم اس کی تعزیت کے لیے مختص کرتے ہیں. میں ارباب جانداد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں، جو باقی ممبران ہیں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ بات کریں گے. جی ارباب جانداد صاحب آپ دعا کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعا کیجیے. یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام یا اللہ بخے یا اللہ پسماندگان لے صبر ورکی او یا اللہ تدم پہ ملک کی امن راولی اور ٹھولو درجات بلند کیجیے. ربنا اغفر لی ولوالدی. آج ان کی سیٹ پہ جو پھول پڑے ہیں وہ پھول تو ہم میڈم نگہت اور اغزئی لائی ہیں اور ان کے جتنی بھی ہم اگر میں تعریف کروں تو کم ہے. میڈم نگہت اور اغزئی جی. میڈم نگہت. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب لفظ نہیں ہے میرے پاس وقار خان کے لیے کہ میں کیا بولوں. جناب اسپیکر صاحب کچھ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی پھر کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی وہ قدر نہیں کرتے کہ جو ان کو ملنی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب وقار صاحب کے ساتھ مرحوم کا لفظ کہتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ مرحومیت کے قابل نہیں تھے. وہ بھی اس کو مرحوم نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ نہیں ہم کر سکتے کیونکہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اسی دن ان کا لکھ دیا گیا تھا کہ فلاں دن. اور پھر جناب اسپیکر صاحب ان کی اچھائیاں ان کے حقوق العباد ان کا اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ محبت ان کے اس اسمبلی کے لوگوں کے ساتھ رویہ یہاں پہ ہر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ان کا شفقت ان کی محبت عورتوں کے ساتھ تعظیم سے ملنا عورتوں کو خور کہہ کر پکارنا عورتوں کو عزت دینا ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں بھول سکتی. جناب اسپیکر صاحب میں یہی کہوں گی کہ ایسے لوگ جو اللہ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ زندگی بھی نہیں دیتا اور وہ ایسے مہینے میں ان کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. جناب اسپیکر کی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے کا چاند شام کو نکلتا ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس مہینے میں جو بھی وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کو بخش دیتا ہے سوائے اپنے تمام حقوق بخش دیتا ہے لیکن صرف ایک حق نہیں بخشتا اور وہ ہے حقوق العباد. جناب اسپیکر صاحب اس نے تو کبھی کسی بندے کا حق بھی نہیں مارا. اس نے تو ہر بندے کے حقوق پورے کیے چاہے وہ اس کا کولیگ ہو چاہے اس کا گھر ہو چاہے اس کا جیسا بھی طرز زندگی میں اس نے کبھی حقوق العباد پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. جناب اسپیکر صاحب وہ ایک شخص جو سارے شہر کو ویران کر گیا وہ اس اسمبلی کو ویران کر گیا وہ ہم سب جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم اس کی بہنیں ہیں ہم اس کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں ہم ANP کے لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ سیاست سے بالاتر چیز ہے. یہ سیاسی کوئی پارٹی کے لیے میں بات نہیں کر رہی ہوں یہ میں بات کر رہی ہوں وقار خان کے لیے اور وقار خان اس وقت سیاست سے بالاتر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یا رب العالمین وقار خان کو تو آپ نے جنت دے دی کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور وہ بخش دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ وقار خان کو اور اس اسمبلی میں جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے MPs اور دنیا میں جتنے لوگ رمضان میں شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کرے ان کی قبر کی کھڑکیوں کو جنت الفردوس میں کھولے اور ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرے جو کہ ان کو مل چکا ہوگا.
اس کے علاوہ میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ میں کہہ سکوں، کیونکہ ان کی کمی ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی رہے گی، جیسے کہ اسرار اللہ گنڈا پور کی ہوتی ہے، جیسے کہ اکرام اللہ گنڈا پور کی ہوتی ہے، جیسے کہ بشیر بلور کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جن کے لیے آنکھوں سے آنسو خود بخود دل سے نکلتے ہیں۔ تو وقار خان بھی ان لوگوں میں ایک شامل تھا کہ جس کے لیے میرے دل میں میرے آنسو جو ہے میرے دل سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ابھی ان کا بیٹا بھی دو مہینے میں نے سنا ہے کہ پہلے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بڑا کرے، اور باپ جیسی عمر اس کو نہ دے لیکن باپ جیسی عزت ضرور اسے دے، اور اللہ کرے کہ ایک دن میں اس کو، پتہ نہیں اس وقت تک زندہ ہیں نہیں ہیں، لیکن اس اسمبلی کا حصہ وہ بنے، لیکن باپ جیسی عمر اس کو نہ دے، کیونکہ بڑا جوانی میں ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ مٹی کے تلے، اور یہ چیز اگر ہم یاد رکھیں تو ہر شخص یہاں پہ انسان ہو جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ عنایت اللہ خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے آج کا ایجنڈا سسپینڈ کر دیا ہے وقار خان کی تعزیت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ جناب اسپیکر صاحب، وقار خان افق کے اس پار جا چکے ہیں، اور وہ ہماری اس ایوان کو بھی ادھورا چھوڑ چکے ہیں، اور ہماری مجلس سے بھی اٹھ چکے ہیں، اور ہم لاکھ چاہیں تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے آنسو بہا سکتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے یاد سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جو میں نے قرآن عظیم الشان کی سورۃ انفطار کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے عزت والے رب کے حوالے سے آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک، وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ایک بھلی صورت دی، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، خوبصورت شکل آپ کو دی، لیکن آپ انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کلا بل تکذبون بالدین، تم ان حالات میں بھی آخرت کی موت کو جھٹلا رہے ہوں، آخرت کی دن کو جھٹلا رہے ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبروں تک لے جاتے ہیں، اور بعد میں ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وقار خان ہمارے بہت ہی پیارے کلیگ تھے، بہت ہی پیارے ساتھی تھے، بہت ہی شریف آدمی تھے، بہت ہی متحرک اور فعال ساتھی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم ڈائریکٹر فائنانس ارسلہ خان صاحب کے دفتر میں گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکشن کیا کرتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کی منہ سے کبھی کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو منفی بات نہیں لکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہوتا ہے وہ کسی بندے کی برائی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، ہم کسی کی پیٹ کی پیچھے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے ان 3-4 سالوں کے اندر کبھی بھی ایک مرتبہ یعنی ہم ان کو چیڑا بھی کرتے تھے، ہم کبھی کبھی چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے بات کرتے تھے، ہم چیڑتے تھے کہ یہ کچھ کہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم مسجد جاتے تھے تو مسجد میں وہ اگلے صف میں ہوتے تھے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اگلے صف میں ہوتے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو رمضان کے دوران چلے گئے، اپنے خاندان کے اندر قربانیوں کے ایک داستان چھوڑ کے چلے گئے، ایک شرافت کی داستان چھوڑ کے چلے گئے، اپنے لوگوں کے لیے جدوجہد کی داستان چھوڑ کے چلے گئی،
اور ہم اس دنیا کے اندر ہیں, ہمارا امتحان ہے, ہم آگے چلیں گے. ہم کب تک اس امتحان سے گزرتے ہیں, کس وقت تک گزرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آخری وقت بھی ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. مجھے دکھ بس ایک بات کا ہے, ایک بات کی مجھے تکلیف اور دکھ ہے کہ میرے اپنے گھر کے اندر 2 ڈیتھس ہوئی تھی اس دوران. میرے ایک بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور جب میں دوسری مرتبہ جانے لگا, پلان کیا, تو میرے ایک فرسٹ کزن کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے میں ان کے نہ فاتح خانی میں جا سکا انہی دوران, نہ ان کے جنازے میں جا سکا. ان کے لیے دعا تو کی ہے ہم نے, اور آج اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کے اوپر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے خاندان جو ہے وہ بھی اس وقت سب سے زیادہ ہمدردی کے لائق ان کا خاندان ہے کہ ملیٹنسی کے دوران ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا. 2-3 سال پہلے ان کی بھتیجی کو امریکہ کے اندر چاقوں سے وار کر کے ان کو شہید کیا گیا, اور ایک ناگہانی آفت اور ڈیتھ ان کی بھی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ اس بڑے صدمے کو ان کے خاندان کو برداشت کرنے کی صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور ہم سب موت کے لیے ہے, موت اٹل حقیقت ہے. سچی بات یہ کہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے, اس دنیا کے اندر ہم مسافر ہے, اس دنیا کے اندر ہم راستے میں گزرنے والے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل, اور اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو کہ کوئی مسافر ہو یا راستے سے گزرنے والے ہوں. تو ہم خود بھی راستے سے گزرنے والے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وقار خان کی موت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کی موت ہے, کہ وہ کارڈیک اریسٹ سے ناگہانی موت پہ مرے ہیں, رمضان کے دوران مرے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موت ہے لیکن موت نہیں ہے, کیونکہ جو شاعر نے کہا ہے بالکل خوب کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے مسلمان ہیں, اور یہ باقاعدہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ انسان نے ایک دن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن کچھ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو بے وقت اس کو ہم کہتے ہیں, حالانکہ بے وقت نہیں ہوتا ہے, اس کا وقت مقرر ہوتا ہے, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بے وقت چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کا ہمیشہ جب بھی وہ آتے تھے ہمارے پاس بڑا مسکراتا ہوا چہرہ آتا تھا, اور کبھی ذاتی کام نہیں کہا. جناب اسپیکر ہمیشہ آتے تھے تو اپنے حلقے کے کام لاتے تھے, کبھی کبھی اجتماعی کام لاتے تھے پورے سوات کے, اور اس پہ ضد کرتے تھے کہ جی یہ کریں, یہ بڑا اچھا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انسان تھے, اور سیاست سے بالا تر بات کہ وہ کس پارٹی سے تھے, ایک اچھے انسان تھے, اور ہمیشہ احترام دیا, احترام لیا, اور خوش اخلاق تھے, اور مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں. کبھی بھی ان کی زبان سے میں نے سخت الفاظ نہیں سنے. زیادہ تر ان کی قراردادیں ہوتی تھی, جب بھی وہ آتے تھے مجھے کہتے اس پہ سائن کرو, یہ دیکھو یہ سواد کے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے. تو وہ یہاں مطمئن کر کے جاتے کہ جی یہ کام اچھا ہے, اجتماعی کام ہے, اس سے فائدہ ہوگا. اور میرے خیال سے انہوں نے ایک آخری قرارداد جو مجھے یاد ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, کہ وہاں کیا ہوتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, اس حوالے سے انہوں نے قرارداد پیش کی تھی. تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں, اور وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین بھی تھے. میرے خیال سے دوسری مرتبہ تھا وہ اس اسمبلی میں آئے تھے, اور ایک اچھا رول پلے کر رہے تھے. اور اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ہم سارے دعا کریں گے کہ ایک اچھے انسان سے محروم بھی ہوئے, ایک سینئر پارلیمنٹیرین سے محروم ہوئے. اور یہی بات ہوتی ہے کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ یاد رکھے جاتے ہیں. تو ان کے حلقے کے لوگوں کو بھی ان کے کام یاد ہوں گے. ظاہر مطلب جب دوسری مرتبہ الیکٹ ہونا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جب دوسری مرتبہ کسی کو الیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس حلقے کے لیے کوئی کام کیا ہوتے ہیں, لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. تو جس طرح ہم ان کو یاد کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل ہوگا جناب اسپیکر. ان کے بچے, ان کے اور قربانیاں انہوں نے اتنی دی ہیں, ان کی فیملی نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں کہ میرے خیال سے
میں جب ان کی ایک ویڈیو آئی تھی وہ میں دیکھ رہا تھا, ان کے شاید بڑے بھائی تھے, تو مجھے یعنی بہت ہی مشکل ہو رہا تھا اس سین کو دیکھتے ہوئے. میں نے فوراً اس کو ہٹا دیا کہ اتنا مشکل ہو رہا تھا اس سین کو دیکھتے ہوئے کہ ایک جوان شخص اور وہ دوسری مرتبہ پارلیمنٹیرین بنا اور وہ آگے جا کے ایک اچھا رول بھی ادا کر سکتا تھا اپنی پارٹی کے لیے بھی, اپنے حلقے کے لیے بھی, لیکن اس ایک دم موت نے ان کو آگیرا. لیکن بہرحال جناب اسپیکر, سب نے مرنا ہے, سب نے جانا ہے, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر عذاب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سردار حسین بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, ستاسو شکریہ مدا کوم چې نن تاسو د وقار خان په اعزاز کې ایجنډا سسپینډ کړو. ستاسو شکریہ ادا کوم جناب اسپیکر. او حقیقت هم دا دی چې وقار خان ډېر خو داسې خاموش طبع خندرو یا څنګه چې نګت بي بي خبره وکړه, عنایت الله خان خبره وکړه, شوکت صاحب خبره وکړه, زه د دې شکریہ ادا کوم. وقار خان یو ډېر سیاسي خاندان سره تعلق ساته او ډېر شریف النفس انسان و او ډېر تابعدار و, د پاټای ډېر تابعدار و او ډېر زیات منځګزار و. زما به دا خبره ډېره زیاته خوښه وه چې اجلاس به شروع کله به د اجلاس نه پاسېدنه خامخا به یې اجازت غوښته او زه دا ګڼم چې د عوامي نیشنل پارټۍ په دویمه پیره ماته پارټۍ د پارلیماني لیډر ذمه داري حواله کړې ده. خو زه فلور آف د هاوس دا خبره کوم چې ما د پارټۍ دوره وفادار ممبر, دا ټول وفادار دي ماشاءالله ماشاءالله, خو ډېر زیات وفادار و او دا خبره به زما ډېره زیاته خوښه وه چې کله به د مونځ ټیم راغی نو صرف ما ته به دې ځای پورې راغی, اشاره به یې وکړه, ما ته ویې زه بابک صاحب مونځ کوم 2 منټه کې. سپیکر صاحب وقار خان د یو داسې خاندان سره تعلق ساتي چې څه د الله نه مقرره ده چې دا څنګه چې عنایت الله خان خبره وکړه, دا خبره ما مخکې هم دلته فلور باندې کړې وه چې د دهشتګردۍ په دې لړۍ کې دا موږ د سوات او د بونیر ټول د یو بل ګاونډ خلک یو. تاریخي اجرا جناب اسپیکر دا هغه دهشتګردو د وقار خان دي د کور وسوځوله او بیا د وقار خان پلار او د وقار خان رور او بیا د وقار خان ویرونه چې طالبان ودرولو او د پلار نه یې وله تپوس کاو چې دې کې د کم یو خوښ دی. نو ظاهره خبره وه اولادي پلار او مشران مینی چې کم طرف ته به اشاره کوله نو هغه به یې ول اول شهید کاو. وقار خان په ځوانۍ کې زه دا ګڼم چې په دې اسمبلی کې د خپل علاقې دپاره د خپل قام دپاره کم کردار ادا کړی دی دا به موږ ټول عمر یاد ساتو. نن د اسمبلی ماحول چې دی هغه ډېر زیات داسې د خفګان ځکه دی چې زموږ غټ کټ یو ملګری هغه نن دلته موجود نه دی. په دې ډېر زیات خوشحاله یو چې روژه وه, اخیري عشره وه, تاک شپې وې او امید دره به لرو چې انشاءالله وقار خان چې دی هغه جنتي دی. الله دې ورته ټول جنتونه ورکړي, خدای دې ورته هغه ژوند اسان کړي او د هغوی خاندان ته خدای پاک دا لویه صدمه چې ده یا دا لوی غم چې دی خدای پاک دې ورته صبر ورکړي او دا دې ورته اسان کړي. زه د هغه ټولو ممبرانو شکریہ ادا کوم, زه د هغه ټولو خواخوږو شکریہ ادا کوم د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف ته چې هغوی موږ سره همدردي کړې ده او موږ سره یې خواخوږي کړې ده. جناب سپیکر یو وارې بیا ستاسو ډېره شکریہ ادا کوم چې تاسو نن د هغوی په اعزاز کې ایجنډا چې د هغه سسپینډ کړې ده. ډېره مهرباني. شګفتہ ملک صاحبه. ډېره مننه سپیکر صاحب. زما په خیال چې یقینا چې ډېره د خفګان ورځ ده او ظاهره خبره ده چې په اسمبلی کې ناست هر ممبر هغه زموږ دپاره زموږ د کور زموږ د خاندان هماغسې اهمیت لري څنګه چې زموږ کور کې زموږ خپل وروڼه خویندې
د وقار خان په مرګ باندې خبره کول ګران کار دی جی. ټولو دلته خبرو که ما سره خو ډېر نږدې به ناست و. ما اوس هم یو ایم پی اے ته خبره کوله چې وقار خان انتهایی شریف، انتهایی درون خوی والا، انتهایی پازیټیو انسان، یو داسې انسان چې ما سره د 2008 نه واله تر دې ساعته پورې ما سره په اسمبلی کې هغه 15 کاله مخکې مې ایم پی اے پاتې شوی، اوس هم ما سره په اسمبلی کې و. خو چونکې دې اسمبلی کې ما سره ډېر زیات نږدې به ناست و او زیات تر به د وقار خان خبرې زما سره په اسمبلی کې کېدې. نو چې کله به پاسېدو نو هم به ما ته وي چې زما خور زما څه کار دی، که دغه طرف ته به یې چا سره څه کار و نو وی به چې زما خور دغه منسټر سره مې کار دی زه به ورشم. نو ما ورته چې وقار خان الیکشن دی ګټلی دی، حلقه دی دا د خلکو غم درد د خلکو مسله چې کومې طریقې سره به وقار خان په اسمبلی کې. ما ورته یو ورځ وی چې وقار خان تا سره خو فایل تیار پروت دی چې څنګه سپیکر خبره کوي نو تا سره قرارداد هم پروت دی، تا سره هر یو تیار پروت دی. نو ما ته وی چې زما خور دا خو ما ځان سره ګاډي کې تیار ایښي ځکه چې خلک راځي او خلک مسلې راوړي. مرګ حق دی. مونږ چې په 2008 کې په اسمبلی کې ممبرانو نو چې کله به اجلاس شروع کېدو مونږ به راغو نو زمونږ یو ممبر چې دی هغه به شهید شوی و، چې بل ځله به راغو نو بیا به زمونږ بل ممبر شهید شوی و. او په دې اسمبلی کې بلا زمونږ داسې مشران زمونږ وروڼه چې هغه به هر ځله چې به مونږ راتلو نو زمونږ یو ورور به شهید شوی و. د وقار خان چې کوم خاندان خبره بابک صاحب وکړه په مرګ باندې ضرور مونږ دردېدلي یو. د هغه مرګ د ځوانۍ مرګ و، د هغه نه واړه واړه بچي پاتې شو، د هغه کور د هغه وروڼه چې دي دا د ټولو نه کشر ورور و. او ظاهره خبره ده چې په کور کې کشر ورور چې دی هغه د بچو په شاني، هغه د اولاد په شاني، او هغه ته په کور کې که هغه ډېر هم زیات لوی شي او هغه د بچو پلار شي خو هغه ته مخکې شان د ماشومانو غوندې کتلی کېږي. د وقار خان کور کې چې کوم غم دی د هغه وروڼه، د هغه ترونه، د هغه خویندې، د هغوی چې کوم خفګان دی نو هغه د کتو نه دی. او بیا دلته چې کومه خبره وشو چې کله دا ملک چې دی د دهشتګردۍ ښکارو نو بیا په هغه وخت کې چې دی کوم دردېدلی د وقار خان چهره چې ما ته مخې ته راځي نو د هغه دردېدلی زړه چې ستا په کور کې یو کس داسې ځوان پاتې نه شو. سپیکر صاحب تاسو چې هغه ځای ته لاړ شئ چې چېرته د وقار خان قبر دی نو هلته کې د ځوانانو قبرونه دي چې یو طرف ته د مشر ورور دی او بیا د هغه زامن زلمي د هغوی قبرونه دي. د وقار خان په ژوند کې چې په هغه کم تکلیف تیر شوی دی په دغه دهشتګردۍ کې چې یو پلار د کوره راوباسي او هغه ته دا وایي چې ستا کم زوی زیات خوښ دی، چې کم زوی د زیات خوښ دی په هغه ګوته کې دی چې اول د هغه شهید کړو. اوس په داسې حالاتو کې په داسې خاوره باندې زموږ پښتون قام ژوند تیروي او په داسې خاوره باندې وقار لالا د یو داسې خاندان سره تعلق ساتي چې زما په خیال ډېرې کمې داسې کورنۍ دي چې هغوی دومره دردېدلي دي، ډېرې کمې داسې کورنۍ به خدای د هر انسان، هر مسلمان، هر پښتون د داسې غم وساتي. خو د وقار خان غم نه زیات د وقار خان چې کوم ژوند و دردېدلی ژوند و هغه مو ډېر زیات جړی. الله تعالی دې ټولو له د هغوی خاندان له صبر ورکړي، ډېر ګران کار دی. خو زه به دا وایم چې خدای دې وکړي چې د هغوی په کور کې د پښتون په هر کور کې خوشحالۍ راشي ځکه چې هغه یو داسې عوامي انسان و چې نن په هغه پسې د هغه د حلقې هر ماشوم، هر وړوکی، هره پیغله، هر مشر جاړي ځکه چې هغه به فل د هغه کار ده چې هغه به په اسمبلی کې هر هغه مسله چې هغه به راپېښه وه نو هغه به ناست او هغه به هغه خبره دلته کوله ځکه چې پازیټیو انسان و. په اسمبلی کې به تاسو چېرته د هغه د خولې نه داسې سخته خبره نه اورېدلې. په اسمبلی کې به تاسو داسې یو ممبر بني چې هغه به وایي چې وقار خان موږ سره څه داسې قسمه خبره کړې ده چې په هغې د هغه زړه ته تکلیف رسېدلی دی. دلته کې زموږ د عنایت خان رویره هم وفات شوې ده، زموږ سراج خان چې دلته و د هغه رور هم وفات شوی دی. ټولو دپاره دعا کوو چې الله تعالی د هغوی ټولو بخي او الله تعالی دې د داسې غمونو نه، د داسې تکلیفونو نه او د داسې ځوانۍ د غمونو نه هر انسان وساتي. د پښتو یو شعر دی وایي که غم که د غمه شرمېدلې
په ما به نه راتله جوړه جوړه غمونه. ډېره مننه. حافظ حسام الدین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے انسانوں سے کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو یہ ضرور تمہیں آ کر رہے گی، پھر تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہو کر رہے گی. یقیناً موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ وہ انسان جو خدا کی خدائی کے قائل نہیں، خدا کے معبودیت کے قائل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ بھی موت کو ایک یقینی چیز مانتے ہیں اور موت کے وہ بھی قائل ہیں. یقیناً وقار احمد خان صاحب ایم پی اے جو ہماری اس اسمبلی کے ممبر تھے وہ بہت با اخلاق انسان تھے. میں اگر اس اسمبلی میں کسی کی شرافت سے متاثر ہوا ہوں تو وہ یقیناً وقار صاحب تھے. یہاں جتنی ان کی تعریف کی گئی، جتنی صفات ان کی بیان کی گئی، وہ ساری صفات ان میں موجود تھی. نماز کے پابند تھے، شرافت کا ایک چلتا پھرتا وہ ایک مجسمہ تھے، اور کبھی غصے کی حالت میں انہیں نہیں دیکھا. ہمیشہ انتہائی نرم انداز سے بات کرتے تھے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان کی وہ اچھی صفات اپنائیں اور اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں. اور جب ایسے انسان کا دنیا سے جانا ہوتا ہے تو وہ موت کی حقیقت میں اور اضافہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ موت سے راہ فرار نہیں ہے. وہ ایم پی اے تھے، اس اسمبلی کے ممبر تھے. یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ تم دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرو. تو ہمیں یہ جو روز جنازے اٹھتے ہیں ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے عہدوں پر ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے. جو کوئی ہے غریب عوام کا احساس ہونا چاہیے. یہ عہدے جو ہمیں ملے ہیں، یہ جو اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. اس سے ہم انسانوں کے لیے خیر کا سبب بنیں، انسانوں کے لیے راحت کا سبب بنیں، تو لوگ ہمیں زندگی کے بعد اگر دعائیں نہ دیں تو کم سے کم بد دعا تو نہیں دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، ہماری امیدیں بھی پوری نہ ہو، اور غریب اور لاچار ناداروں کی زبانوں پر ہمارے لیے دعا کی بجائے بد دعا ہو. اسی طرح رمضان میں ایک ہمارے اور بھی بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب اور امت کے ایسے لوگ گئے ہیں جو امت کے لیے سرمایہ تھے. ہمارے ایک محمد ایجنسی کے سابقہ کینڈیڈیٹ تھے مفتی بشیر احمد صاحب، انہیں ٹارگٹ کیا گیا، رمضان میں انہیں شہید کیا گیا. مسجد میں تھے، مسجد کے اندر انہیں شہید کیا گیا. اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے، ان ظالموں نے کتنا بڑا ظلم کیا، وہ اس سے بھی دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے. اسی طرح کچھ دن پہلے ہمارے اس صوبے کے ایک عظیم خطیب، اس صوبے کے اگر میں کہوں کہ وہ ایک سرمایہ تھے، مفتی سردار علی حقانی صاحب، جو معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں پر ایک بہترین انداز میں اگر وہ گفتگو کرتے تھے، اگر وہ منشیات کے حوالے سے وہ بہترین اپنا پیغام پہنچاتے تھے اور عوام کی اصلاح کرتے تھے. جتنے ہمارے عزیز و اقارب وقار احمد خان صاحب کے ساتھ جو گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد. نعیمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، بہت زیادہ افسوس ہوا جب ہم نے وقار صاحب کی اچانک رحلت کا سنا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ملنسار، وفادار اور خاموش طبع ہمارے کولیگ تھے.
ہمارے جو بھی ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں ہمارا ایک گھر کا سا ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے رسپیکٹیبل تھے، خاص کر ہمارے خواتین کے ساتھ بڑے وہ ادب اور بڑے ملن نثاری کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بڑے خوش اخلاقی سے کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. اور ہم نے جب اس کی اچانک موت کا سنا تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا. اللہ ان کی درجات بلند کرے. جناب اسپیکر صاحب، ایک تو ہمیں ان کے لیے میرے خیال میں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک متفقہ قرارداد ہمیں پاس کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو عقیدت پیش کرنے کے لیے سب نے بات کی، لیکن ہمیں ایک متفقہ قرارداد بھی اس اسمبلی سے پاس کرنی چاہیے. دوسری میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ہماری ایک جو ہمارا پی ٹی آئی کا ہمارا جو ایک آنریبل ممبر کی جب رحلت ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ہمارا یہ روایات ہے کہ جب کسی بھی ممبر کی رحلت ہوتی ہے تو اس دن سیشن ہوتا ہے اور باقی کارروائی نہیں ہوتی، اس کو عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ روایات ہے. تو ہمیں بھی وہ روایات اس اسمبلی میں برقرار لانی چاہیے کہ اس دن صرف اس ممبر کو عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں باقی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. اور کیونکہ وہ 2 دفعہ اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں اور سیٹنگ ممبر تھے ہمارے، تو میرے خیال میں ہمیں اس دن ہمیں یہ روایات میرے خیال میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک گھر جیسا ماحول ہوتا ہے. اور ویسے بھی آج بھی ہمارا ایک بوجھل دل کے ساتھ ہم باقی کارروائی میرے خیال میں بڑا مشکل ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو میرے خیال میں ہمیں بھی یہ روایات اپنے ہاؤس میں بھی رکھنے چاہیے کہ ہمارا ایک بہت ہی آنریبل ممبر ہم سے رخصت ہوا ہے، تو ہمیں میرے خیال میں یہ روایات لانی چاہیے ہمیں ہاؤس میں کہ ہم اس دن باقی کارروائی نہ کریں اور اس کو عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں باقی کارروائی معطل کر کے ہمیں نیکسٹ ڈے پہ کارروائی کو لے جائے اور اس کو عقیدت پیش کرے. دوسری میں ایک اہم جو مولانا صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی، باجوڑ میں ہمارے پے در پہ ہمارے کچھ علماء کو شہید کیا گیا. ہمارا جو صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا مفتی سلطان صاحب، اس کو شہید کیا گیا. پھر اس کے بھائی جو ہمارے صوبائی جو ہمارے چیئرمین کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو شہید کروایا گیا. پھر اس کا جو ہمارا جو MNA کا کینڈیڈیٹ تھا مولانا عبدالرشید صاحب، اس کو ابھی شہید کیا گیا، بشیر احمد صاحب کو. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائے کہ کیوں پے در پہ علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہی حال مفتی سردار صاحب کا بھی ہے. یہ وقار خان صاحب کی تعزیت کا ریفرنس ہے. آج صرف ہم اس تو وقار خان صاحب بس کی بات کریں گے. اسی کی طرف میں صرف توجہ دلانا چاہ رہی تھی کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، تو میں اسی پہ بات کر رہی تھی. میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. تھینک یو. دوسری آپ نے بات کی، پہلے سے ہم نے ایجنڈا جو ہے سسپینڈ کیا ہوا ہے نیکسٹ ڈے پہ. آپ لیٹ آئیں، آپ کو پتہ نہیں تھا. جناب اختیار ولی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آنریبل اسپیکر. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایجنڈے کی معمول کی کارروائی کو سسپینڈ کرتے ہوئے آج کا دن آپ نے مختص کر دیا ہمارے ایک بہت ہی اچھے کولیگ وقار احمد خان کے لیے. وقار احمد خان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کے لیے نقصان نہیں ہے. یہ اتنا ایک شریف النفس انسان تھا، اتنا با کردار، اتنا با اخلاق. میں جب سے اسمبلی میں آیا ہوں میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی بڑی اچھی گفتگو اور کوئی اچھی ہی بات ان سے سننے کو ملی. یقین کرے جناب اسپیکر، ہمارا المیہ ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو ہم ان کی تعریفوں پہ زمین اور آسمان کی کلامیں ملانا شروع کر دیتے ہیں. ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی دن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا فلاں ممبر، چاہے وہ اپوزیشن بینچ کا ہو یا وہ ٹریجری بینچ کا ہو، ہمیں ان کی تعریفیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
وقار احمد خان کی موت اور ناگہانی موت, believe me, honorable speaker, he was such a lovely soul. اور یہ نقصان صرف عوامی نیشنل پارٹی کا نہیں ہے, یہ نقصان اس پورے ہاؤس کا ہے, اور خیبر پختونخوا کی سیاست میں, جمہوری کلچر میں ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے. اس بندے نے 2 بار اسمبلی کی نشست جیت کر, جو اس نے اپنا لوہا منوایا, اپنی خدمت سے اپنے عوام کے دل جیتے, اپوزیشن میں رہتے ہوئے, حلقے میں فنڈ بھی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود he was ruling over the hearts of the people. اس نے یہ پروف کیا کہ وہ واقعی میں ایک عوام دوست, اپنے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ, اور پھر ایسا خاندان جس خاندان سے اس کا تعلق تھا جناب اسپیکر, اس کے 14 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کیا گیا تھا, اور اس کے باوجود وہ پھر بھی آتا ہے اور جمہوریت زندہ آباد کا نعرہ لگاتا ہے, پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتا ہے, جمہوریت کے پروسیس پہ, اس عمل پہ وہ یقین رکھتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے, اور ایسے لوگ یقین کریں کہ اس ہاؤس کا, اس آگسٹ ہاؤس کا ہر ایک ممبر جتنے موجود ہیں سب بڑے معزز ہیں, لیکن ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے, اور جس بندے میں جو کوالٹی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اپنی جماعت کی طرف سے اور پورے خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے, میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اور پھر وقار احمد خان کے تمام خاندان کے ساتھ, اور اس کے بعد ان کے حلقے کے ایک ایک ووٹر کے ساتھ اور سوات کے تمام باشندوں کے ساتھ میں اپنی دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گا, بڑی بدقسمتی سے یہ گزشتہ چند دنوں میں بڑی ناگہانی یہ آفتیں آئی کہ ختم نبوت کا ایک مجاہد مفتی سردار علی حقانی, نوشہرہ سے اس کا تعلق تھا, گزشتہ پرسوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا درادم خیل میں اور وہ وفات ہو گئے تھے. اور ختم نبوت کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا, یقین کریں کہ نوجوان نسل جو بے راہ روی پہ چل پڑی تھی, ان کو دین اسلام اور ناموس رسالت کی طرف موڑنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جس طرح آپ نے آج یہ کارروائی سسپینڈ کی ہے روٹین کی, تو آخر میں دونوں مرحومین کے لیے دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے ساتھ اجتماعی دعا کی جائے. شکریہ آنریبل اسپیکر. جناب صلاح الدین صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. کل نفس ذائقۃ الموت, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بلا ہی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. مسٹر اسپیکر سر, my brother-like friend, my mentor, gem of a person, the nicest of an MPA, and a gentle soul, Waqar Ahmad Khan sir will always be missed and remembered. For me, being the first timer, whenever I used to come, I used to ask his guidance, and he provided his guidance. He guided me whenever I had to raise an issue on the floor of the assembly, as I didn't have the experience. Today, seeing the read, and as he used to sit just next to me, it is very difficult for me to explain the grief that I, my party, and the entire House, and all the political parties, that they are going through. Janab Speaker Sahib, the aghi janazil chi mung rawanu no alta sirf da awami national party khalaq nu, alta da sirf ha ghaze da swat da ha ghaze khalaq nu, agla da lari zaina khalaq raghli wu او دومره راشو چې مونږ په ګنټو باندې اغازې نه تیرېدی نشو. سپیکر صاحب اختر و ورپسې او هر پولیټیکل ایم پی اے پولیټیکل لیډر د هغې ځایونو ته خلک راځي اختر مبارک وله,
اختر کې ملاوېدو دپاره. خو موږ سره چې کم یو تن راغلی دی دا په زرګونو تنان، نو هغې موږ ته وقار خان چې هغې به وایي چې هغه ستاسو فرینډ و او ستا رائټ طرف ته به ناست و. او whenever I used to raise an issue on the floor of the assembly, no, he used to, towards the end of that, he used to encourage me, he used to appreciate me. او دا غي دا guidance او دا غي دا appreciation د وجنه غني مونږ سره دومره علم کم زیو چې مونږه دلته کې لب کوشایي وکړی شو. جناب سپیکر صاحب که زه ویم په زرګونو بلکې په tens of thousands ځلې مونږه زمونږ په حجرو کې زمونږ په لارو کې په کوڅو کې او کم ځای کې چې مونږ چېرته لاړو نو وقار احمد خان صاحب راته رایاد کو او د هغه سادګي د هغې سادګۍ باندې صرف ډېر ټایم نه اخلم، یو دوه خبرې کول غواړم چې د په سیاست کې دا ګیدرنګز پولیټیکل ګیدرنګز جلسه جلوس دا یو روایت وي او هغه به چې کله راغلو نو مونږه داسې نور نو مونږ به سټیج ته راوغوښتو او هغه به خپلو ورکرانو سره په خپله راغلی او په هغلته کې هغه به عام ورکر غونته کې په ځمکه باندې ناستو او د هغې تصویرونه نن هم خلک شیر کوي چې هغه څومره ساده او خلکو سره به په دغه باندې په ځمکه باندې ناستو. یو ځلې زه جي د هغې ځای ته تللی وم او په لاره باندې تېرېدو نو هغه پولیس والا ټرافیک والا و، نو ټرافیک والاو ته ودرېدو گو چې زمونږ وخت هم دغه و مونږ په منډه هم روانو مونږ زر هم تلو خو هغې سره ودرېدو هغه دعا سلام دپاره. دغسې تن به قوم علاقه ملک څنګه هیر کی؟ خو چې هر څه وي هر انسان فانی دی، هر انسان به د دنیا نه ځي چې پیدا شوی دی نو ځي به. خدا دا چې وقار احمد خان صاحب هغې به همیشه همیشه زمونږ د عوامو د هغې د حلقې د صوبې په زړونو کې وي او هغې به داسې تیار راتله. دا تیاري څه لږه ډېره چې مونږ کوو دا مونږ هغې نه زده کړي دي. هغې به هر وخت اسمبلی بزنس دپاره څه نه څه تیار ساتلي وو او کله به چې رولز ریلیکس شوه نو هغه خپل قرارداد به یې پیش کو، هغې کوېسچنز به ډېر وو. زما په خیال چې سامره قراردادونه سامره ریزولوشنز وقار خان صاحب پاس کړي دي د دې اسمبلی نه، کیدای شي چې د موجوده ایم پی ایز دا موجوده ممبرز کې دا مره بل چا به نه وي کړي. جناب سپیکر صاحب مونږ سره الفاظ نشته چې هغه ګریف څنګه بیان کو، خو زمونږ د هغې د درجاتو هغه به خدای بخلی وقار خان به زمونږ امید دی چې به الله پاک بخلی وي خو مونږ به د هغې د درجاتو د اوچتېدو دپاره دعا کوو. ډېره ډېره مننه سپیکر صاحب، مهرباني. جناب احمد کنڈی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب، بڑی تفصیلی طور پہ عقیدت کا اور تعزیت کا اظہار ہوا ہے. تو میں بھی ہمارے امام فکر حضرت غنی خان رحمہ علیہ نے موت کے اوپر ایک بڑی مفصل ایک نظم لکھی جو مجھے آج لگ رہا ہے جو وقار احمد خان صاحب جو ہمارے کولیگ تھے ان کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں نمنم نمنم دا مرگ انجام دا ہستے نہ دے، نمنم نمنم دا مرگ انجام دا ہستے نہ دے، خلاص دل شراب پجام کے اختتام دا مستے نہ دے، چے ما خام دا کمیش پیوی نو دا حق سبا ہم وی، چے ما خام دا کمیش پیوی نو دا حق سبا ہم وی، چے راڑاوی تیاروی چے تیاروی رڑا ہم وی، کیو نوی بل ہم نوی کیو نوی بل ہم نوی او چے وینو وی بدوانا دے دریاب لا چرتشتا لرے بلا یو غاڑا، پا قبرونو کے پرتدی لا سخ پہ شنڈے او گوتے، پا قبرونو کے پرتدی لا سخ پہ شنڈے او گوتے، سوکشی قبر جوڑا والے درے سترگو خمار لا، سوکشی قبر جوڑا والے درے سترگو خمار لا. وقار احمد خان صاحب جو ملنساری کا، وفاداری کا، ان کی جمہوری رویوں کا جو ہمارے سامنے تصویر تھی جناب اسپیکر صاحب، میرے خیال میں وہ ان کا نام صرف قبر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ خیبر پختونخوا کی تمام فضاؤں میں زندہ رہے گا. آج بھی ان کی موت سے میرے خیال میں ٹھیک ہے ان کو جسمانی طور پہ تو وہ مر گئے ہیں لیکن روحانی طور پہ وہ آج بھی زندہ ہیں. ان کی سیاسی جدوجہد، دہشت گردی کے خلاف ان کے خاندان کی جدوجہد میرے خیال میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی.
میں آخر میں حضرت علامہ اقبال کے شعر سے اختتام کروں گا. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. شکریہ. بصیرت بی بی. شکریہ جناب سپیکر صاحب چې تاسو ما ته په دې باندې موقع راکړه. دا ټایم داسې دی چې په وقار خان لالا باره کې خبره کړل چې هغوی شته نه، کوم تکلیف نه کوم درد نه مونږ ټول تیرګو. په اسمبلی کې یا میډیا ته خو به مونږ دا ښکارو چې یارې ټریژري دي او اپوزیشن دي، خو حقیقت دا دی چې آن د فلور به مونږ خپل منځ کې اپوزیشن بم یو ټریژري بم یو، خو هغې نه پس مونږ ټول یو ریسپیکټ یو ورورولي یو خورولي والا تعلق او ایبه او ټولو سره دی. وقار لالا یو داسې شریف النفس انسان و چې همیشه هغوی په مخ باندې ما یو خندا لیدلې وه. ډېر پازیټیو ریسپانس، ډېر پازیټیو ریسپیکټ همیشه به چې میلاوېدو نو هغې نه زده کړه کېده. څنګه چې زما نورو کولیګز ووي چې هغوی خاندان څومره سیکریفایسز کړي، څومره قربانۍ یې ورکړي دي، هغې خاندان سره په دې سخت وخت کې مونږ زړه د کومې نه هغې ته یو دعا وکړو چې خدای پاک دې له صبر ورکړه، الله یې دې درجات بلند کړه، ځکه چې دا حق لیاره را که نن ډېرې سبا به مونږ یو خلاصی نه شي. خو غټه خبره دا ده چې که وقار لالا نن دلته ناست نه دی، خو که د اسمبلی کې څومره خلک ناست دي یا حلقې خلک یې دي، په ښه نوم باندې یادوي، په ښه الفاظ باندې یادوي. ډېر کم خلک داسې چې هغوی چې لاړ شي نو خلک یې په ښه الفاظ یادوي. وقار لالا کې دا ډېر ښه صفت و چې هغوی هر چا سره ډېر په مینه او ډېر په پازیټیو. که چېرته دی په آن د فلور ما څومره دی کتلي وم، خپله خبره به یې کړم نو ډېر نرمه لهجه کې ډېر پازیټیو وی کې به هغه تنقید یا چې کوم تضاد به هم ډېر پازیټیو وی کې به و. نو زه به دا یم چې وقار لالا سره چې څومره مونږ پاک فوج یا نور مونږ داسې کسان شهیدان شوي دي په روژې میاشت کې، هغوی ټول لالا پاک دی هغوی درجات بلند کړه او دوی کورنیو له دې الله پاک صبر ورکړه. تھینک یو جی. محترمہ شاہدہ وحید صاحبہ. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ سپیکر صاحب. سپیکر صاحب که زه دا ووایم چې وقار خان نن په موږ کې نشته، په دې هاوس کې نشته، نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. داسې الفاظ نشته چې زه د هغه دپاره ووایم. هغه ډېر زیات یو نرم دل، یو ډېر ښه انسان و، ډېر مزګزاره، ډېر شریف. چېرته په اسمبلی کې د هغه د خولې نه چا غلطه خبره نه ده اورېدلې، او چې کله به ودرېده نو صرف د خپلې حلقې خبره به یې کوله، هغې سره به یې کار و. وقار خان چې دی دا د شهیدانو د کور دی، د دې ټوله فیملی شهیده شوې ده، او دی چې و نو دی د ده یو میشن و چې زه به د دې کام خدمت کوم. نن زموږ د نیشنل عوامي پارټۍ او د دې هاوس ډېر لوی نقصان شوی دی چې وقار خان نن په موږ پې نشته. خدای پاک ته هغه له جنت فردوس ورکړي. خو ډېر زیات افسوس خبره ده چې کله زه او شګفته بیبي سوات ته لاړو او موږ ووایو چې موږ د وقار خان مقبرې ته ځو، نو چې هلته ما وکتل نو د وقار خان سره د هغه تره، د هغه ورور، د هغه بچي، ټوله مقبره د شهیدانو نه ډکه وه. نو د شهیدانو کورنۍ ته موږ سلام کوو او خراج تحسین پیش کوو چې خدای پاک ته هغه له جنت فردوس ورکړي او الله پاک ته هغوی کورنۍ له صبر ورکړي او زموږ خلکو له دې هم خدای صبر ورکړي، الله پاک ته وبخي. ډېره مننه سپیکر صاحب. جناب میر کلام صاحب. ډېره مننه سپیکر صاحب. د نن چې د کوم بحث لګیا دی زموږ ډېر قدرمن ملګری د یوه وطن دوست ملګري په حیث، د یوه نیشنلیسټ ملګري په حیث زموږ دا زموږ د اسمبلی کولیګ او زموږ دغسې ډېر نږدې ملګری د وقار خان روح ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو. او په کار دا ده چې دلته ډېر تفصیلي بحث په وشه زه اوږدې خبرې نه کوم، خو په ژوند کې موږ ته په کار دا ده چې په خپل ژوند کې، په خپلو عادتونو کې، په خپلو د ناستې پاستې ځایونو کې موږ داسې کردار ولوبوو لکه وقار خان زموږ سره چې ژوندی مثال دی، چې صرف عوامي نیشنل پارټي نه، صرف د ده خاندان نه، صرف د ده حلقه نه،
بلکې پوره صوبه او د ټول افغان نن پیغام جان دی. نو پکار دا ده چې موږ په ژوند کې د یو بل قدر وکړو، د یو بل احترام وکړو، او چې داسې ورځې راسي چې موږ یو بل ته په چغې سترګې یو. ډېره مننه سپیکر صاحب. جناب محب اللہ صاحب، محب اللہ خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. د ټول ناول زه وقار خان نن چې پاغه دا سیټ خالی پروت دی، ټولو موږ ته یو دُک دی، خفګان دی. او انسان چې کوم دی لکه څنګه چې ټولو مرګرو وي پیدا د مرګ دپاره دی، او مرګ چې کوم دی هغه خامخا یو ورځ نه ورځ د انسان ملاقات چې کوم دی هغه کوي. او زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث بره لګېدل دی، دا د هغه د خولې الفاظ دي، هغه هم د دنیا کې نن نشته. او ټول څومره چې مخلوق دی او دنیا کې څومره هم څه دي دا فاني دي. د انسان اشرف المخلوقات الله تعالی انسان ته ویلي دي، او اشرف المخلوقات انسان په دې وجه دی چې د الله تعالی پوهه ورکړې ده، د علم ورکړی دی، او د ده لپاره هغه جهان د ده کردار چې کوم دی هغه پاتې کېږي. او د کم انسان چې په دنیا کې ښه کار کړی د هغه ښه کار چې کوم دی د هغه سره وروسته هغه ستایلی کېږي، او د هغه سره ښه د هغه کارونه نیک عمل چې کوم دی د هغه سره قبر ته روان وي، او بیا په قبر کې د هغه ملګری. د ټول ناول خو زه سپیکر صاحب ستاسو ډېر زیات انتهایي مشکور یم چې نننۍ ورځ دا زموږ د کے پي په تاریخ کې دا اولنی یو ټایم دی د دې اسمبلۍ، زما په خیال باندې چې کوم 9 کال د اسمبلۍ کې زما دی چې د یو اسمبلۍ ممبر هغه وفات شوی دی. نو زما خیال دی چې داسې یو روایت چا نه دي قایم کړي چې په هغې باندې مطلب کارروایي معطل کړی شوې ده، او مطلب چې هغه ورځ د هغه دپاره خاص کړی شوې ده. نو په دې باندې زه ډېر زیات انتهایي خپل سپیکر صاحب ته خراج تحسین پیش کوم چې دا روایت تاسو ته کریډټ دي چې دا یو اولني ځل باندې تاسو کم چې میډم وي د نیشنل اسمبلی شاندې تاسو قایم کړل، او انشاءالله دا روایات به د دې اسمبلی او زموږ چې کوم دغه دي یو قرارداد په پاس کوو، او دا به انشاءالله همداسې جاري وساري ساتو. وقار خان یو ډېر عظیم انسان و، او که زه راته دا ووایم چې زه په خپله باندې د دې پېښور نه روان وم او ستړی لاړم، او چې کله ما ته د هغه دغه اطلاع وشوه، د هغه د مرګ اطلاع وشوه چې هغه وفات شوی دی، بلکې شهید شوی دی په 29 رمضان باندې. نو زه زما خیال دی چې که روژه به ماته کړه په ټایم باندې زه په خپله باندې فزیکلي زه روان شوم، او د هغه جنازه کې زه شریک شوم. بابک صاحب هم راغلی و، او نثار خان هم راغلی و، ایم پی ایز د دې چې کوم لیډرشپ و هغه هم ناست و. موږ پکې هم ډېر د خفګان یو ټایم و، او لکه څنګه چې دی ووي زموږ د ټول هنریبل ممبرز ووي چې د هغه خاندان یو ډېر د تکلیفونو نه تېر شوی، کم چې دهشتګردۍ کې او په یو هغه ټرریزم چې یو ټایم په هغې کې د هغوی د خاندان 2 کسان هغه شهادتونه هغه دردونه هغوی ته میلاو شوي دي. بیا د هغې نه بعد په امریکا کې د هغه وراره چې کوم دی هغه هلته کې شهید کړی شوی دی. د هغې نه بعد دغه خندرویه چهره او دا یو تل حقیقت دی. زه په یقین سره دا وایم چې وقار خان کله چې به هم اسمبلۍ ته راغی هغه په خندا باندې په خوشحالۍ باندې، او زه دا ګواهي ورکوم چې کم تعریف نن د هغه په دې اسمبلۍ کې کېږي، زه ګواهي ورکوم چې همیش زه په دې خپل سیټ ناست وم، هغه برپورې ناست و، همیشه د هغه نه به روان شو، موږ سره به لاس میلاو کړو. نن هغه زموږ کې نشته. الله تعالی دې د هغه جنت الفردوس نصیب کړي، او الله تعالی دې د هغه زندګي ډېره زیاته نوره ښایسته کړي، او کوم چې د هغه پسماندګان دي زموږ دعا دا ده د دې اسمبلۍ او زموږ د ټولو زموږ د قوم د هغوی د کم چې د هغوی نه پاتې نسلونه دي، د هغوی کم خاندان والا خلک دي، د هغوی دپاره زموږ دا دعا ده چې الله تعالی دې نور هغه په خپل حفظ و امان کې وساتي، او د هغوی د نورې الله تعالی همیش خوشحالۍ نصیب کړي، او کوم چې هغوی ته دردونه او تکلیفونه میلاو شوي دي الله تعالی دې دا د هغوی د دنیا او د آخرت صدقه وګرځوي. ډېره مننه مهرباني. زه یو وارې بیا د سپیکر صاحب مشکور یم په دې ننني کاروایي په معطل کېدو باندې. څنګه چې ټولو ممبرانو خپل
خبرې وکړي، خپل احساسات بیان کړل. او تاسو خبرې کوئ جی منور خان صاحب. ډېره مهرباني سپیکر صاحب. د وقار خان په باره چې خبره شروع له دې نه وکړو چې الله تعالی دې ته مغفرت وکړي او الله تعالی دې د کورنۍ ته صبر ورکړي. هر یو کس خپل تقریرونه وکړل جناب سپیکر. خو ما یو سجیشن ده، نن تاسو په دې کرسۍ باندې ناست یو، دلته مونږ هم ناست یو، نن د وقار خان په سیټ باندې تش ګلونه پراته دي او دی په خپله نشته. قراردادونه څه نه جوړېږي. که مونږ په اسمبلۍ کې قرارداد پاس هم کړو که نه څه نه جوړېږي. خو ما هم د ټولې اسمبلۍ ته دا یو درخواست دی چې که چېرته سبا د ده دپاره یو ختم قرآن دا ټول ایم پی ګان په چې راشي او یوه سپاره دا ټول ممبران چې راشي او ختم قرآن وکړي، دا د ده دپاره به ډېره فایده مند وي. نو ما جناب سپیکر دا ریکویسټ ده که دا د هاوس ته دا خبره تاسو په خپله هم وکړئ چې سبا چېرته د وقار خان په حق چې یو ختم قرآن وسي او په اخره کې څه به وایو، مرګ ده، مرګ نه خلاصون شته نه ده. اللہ تعالیٰ دې ته مغفرت وکړي. والسلام. شفیع اللہ خان صاحب. شفیع اللہ خان صاحب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شکریہ اسپیکر صاحب. وقار خان مرحوم کی خاطر آج آپ نے آج کا ایجنڈا سسپینڈ کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب اسپیکر، وقار خان مرحوم ایک اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، ایک ملنسار انسان تھے، ایک منجے ہوئے پارلیمنٹیرین اور پالیٹیشین کے ساتھ ساتھ انسانیت اور شرافت اس پہ کوٹ کوٹ کر موجود تھا. جناب اسپیکر، اس ایوان میں ہر ایک کے ساتھ انتہائی پیار، محبت اور احترام سے ملتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جناب اسپیکر، پروورب ہے کہ گفتگو بتا دیتی ہے کہ اس کا پرورش ہوا ہے یا پالا گیا ہے. تو وقار خان کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا پرورش صحیح معنوں میں ہوا تھا. آج ہم اس پہ رشک کرتے ہیں. آخر میں ہم سب دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. شکریہ. جس طرح تمام ممبران نے بات کی اور ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھا، بے شک ان کی جگہ اس سیٹ کو اخلاق ہوگی، فل نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہوگا. اس لیے کہ 29 رمضان اور بابرکت مہینہ تاک کے دن، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام دیا ہوگا. جس طرح ہمارے باقی ایم پی ایز نے بات کی، ہمارے سراج الدین صاحب ایم پی، ان کے بھائی عنایت اللہ خان صاحب کے رشتہ، ان کی بھتیجی بانجے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم ایک اجتماعی دعا بھی ان سے سب کے لیے کریں گے. تو میں عنایت اللہ خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک اجتماعی دعا تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگ جو رمضان میں، رمضان سے پہلے جن کی وفات ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کے لیے دعا کریں. جی ہدایت اللہ خان صاحب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. The session is adjourned till 10 a.m. morning, Friday 13th May 2022.